أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس دن گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 10 باتوں کا یہاں حکم دیا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، دوسرے نمبر پہ شرک نہ کرنے کا یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے عبادت کرنا، اور تیسری چیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والدین پر تو احسان کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے جو کیا ہے اسی کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن احسان کا معنی یہاں ہے اچھا سلوک کرنا. اچھا سلوک کیا ہے؟ یہ کہ ان کی خدمت کرے، ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور بات کرنے میں ترش روئی یا کھردراپن استعمال نہ کرے، ان کے مطلب کو، مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ان کے اوپر بقدر طاقت خرچ کرے، اور ان کے سامنے نہ ہتھیار اٹھائے نہ ان کو قتل کرے. یہ سب باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اپنی عبادت، اپنا حکم اور فوراً والدین کا کئی جگہوں پہ ایسا کیا ہے. انشکر لی ولی والدین، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، انشکر لی ولی والدین، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے اور ان کی فرما برداری ضروری ہے، واجب ہے. فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک مت کہو. اف تو چھوٹی چیز ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اگر اف یہ تکلیف کی کوئی اور چھوٹی چیز بھی ہو سکتی تھی. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ ہاتھ سے، نہ ورڈ سے، زبان سے، نہ کوئی لفظ سے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ مشرک ہے پھر بھی کہا کہ ان کی خدمت کرو. ہاں، اگر وہ گناہ کا کام کہیں گے وہ نہیں کریں، وہ نافرمانی کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کی حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کسی مخلوق کا کہنا نہیں مانیں گے جہاں اللہ کی نافرمانی آئے گی. کوئی کتنا بڑا باس کیوں نہ ہو یا کوئی کتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو، اگر خدا کے خلاف ہمیں کہہ رہا ہے وہ نہیں برداشت کرے. معلوم ہوا کہ دین کے اندر یہ معاملہ بہت اہم ہے، ایمان کا معاملہ اور والدین کی فرما برداری کا معاملہ. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک آدمی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں، جان کی بازی لگانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یمن میں کوئی ہے؟
کہا کہ ہاں میرے والدین ہیں، ابا اماں ہیں. کہا کہ تیرے ماں باپ نے تجھ کو اجازت دی تھی جہاد میں نکلنے کی؟ تو کہا کہ نہیں. کہا جاؤ یمن جاؤ اور ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے جاؤ اللہ کے راستے میں، ورنہ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، یہ ضروری ہے. دیکھیے آپ اللہ کے راستے میں ایک ایک عمل 700 گنا اور کئی کئی گنا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں ماں باپ کی خدمت کر. آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے جو دوست ہیں، باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اگر وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں تو ان کی قبروں میں جا کے ان کے والدین کے لیے دعا کرے، روزانہ پڑھ پڑھ کر بخشے. ہاں روزانہ پڑھ پڑھ کر. اور وہ بھی بعض علماء نے تو لکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، تو کتنی دفعہ نماز فرض ہے دن میں؟ 5 مرتبہ. تو کہا کہ ماں باپ کا بھی بعد میں حکم ہے تو ان کے لیے بھی 5 مرتبہ دعا کرو. 5 نمازیں فرض تو 5 نمازوں کے بعد ماں باپ کی دعا بھی کرو. یہ نہیں کہ کچھ سرٹن یا اسپیشل ڈے آئے اسی کے اندر ان کو یاد کرو، نہیں، ان کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ رشتہ دار میں تو ہے نہیں، اس کے باوجود ان کو اسپیشل بیان کیا اور رشتہ دار کا بعد میں تذکرہ کیا. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ چاہے پیسے والے ہو یا پیسے والے نہ ہو، ان پر خرچ کرنا چاہیے. رشتہ دار تو اگر کوئی غریب ہیں تو پھر ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پر مال خرچ کیا جائے. حضرت سلمان بن عامر فرماتے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، ایک غریب آدمی کے اوپر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے. وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ، اور اپنا قریبی رشتہ دار پر خرچ کرو تو آپ کو ڈبل، ایک تو رشتہ داری جوڑنے کا ثواب اور ایک صدقے کا ثواب، 2 ثواب. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوستوں کو زیادہ پوچھیں گے، رشتہ داروں کو نہیں پوچھیں گے، اس کو زیادہ ہم لوگ ترجیح دیں گے. تو یہ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ والدین کا خرچہ وہ ہمیں اٹھانا ہے، رشتہ داروں کا خرچہ ہمیں اٹھانا ہے. لیکن رشتہ داروں کے لیے اگر وہ مالدار ہیں تب تو خرچ ضروری نہیں ہے ان کے اوپر خرچ کرنا. ماں باپ چاہے مالدار ہیں پھر بھی خرچ کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصدقۃ عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، جو تمہاری پرورش میں ہے ان سے شروع کرو، ایسا صدقہ ہونا چاہیے. تو رشتہ دار کے خرچے کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کمانے سے عاجز ہو، وہ کما نہ سکتا ہو تو پھر آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. عاجز ہو جیسے کہ چھوٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، نابالغ بھائی، چھوٹا چچا ہے، یا اپاہج ہے کچھ کر نہیں سکتا، یا عورت ہے کہ کما نہیں سکتی، تو کہا کہ تب تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خرچ کرنا پڑے گا، ذمہ داری ہے آپ کی. اور والدین کے لیے اس کی شرط نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ احسان یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو نہ ہو تو پھر ان پر کریں.
وجہ الوجوب انہ لیس من الاحسان ان یکون هو غنی ویموت قریبہ جوعا. یہ بھائی آدمی کے پاس تو بہت پیسہ ہے، خوب مزے سے لے رہا ہے، اور اس کا رشتہ دار بھوکے مر رہا ہے، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے. آدمی لوگوں کے اوپر خوب خرچ کر رہا ہے، اور رشتہ دار، بعض لوگ کیا سوچتے ہیں، نہیں وہ اپنے آپ کو بہت سمجھ رہا ہے، اس کو رہنے دو ایسا ہی. اس کا یہ مطلب کہ تم ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہو، کسی اپنے رشتہ دار پر خرچ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ وہ مجھے اٹھاوے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. رشتہ دار پر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہونا. آج ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا پیسہ ہو جاتا ہے تو آدمی دوسروں پہ خرچ کرے گا، لیکن رشتہ دار کا کہیں گے تو کیا کہیں گے، نہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اس کو ایسا ہی رہنے دو. گناہ کر رہا ہے، تو دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے تو کوئی یہ کمال نہیں کر رہا ہے، وہاں تیری تعریف ہوتی ہوگی یا نام ہوتا ہوگا. رشتہ داروں میں پہلے بنیادی چیز یہ ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یتیموں پر خرچ کرو. یتیم کون ہے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ لڑکا جس کا والد نہ ہو. نابالغ، بالغ ہو گیا پھر یتیم نہیں رہتا آدمی، بالغ ہونے تک یتیم رہتا ہے، بلوغ کے بعد اس کی یتیمی ختم ہو گئی. تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک. کیسے ان کے ساتھ سلوک کریں گے؟ یا تو یتیم کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو اس پہ خرچ کی جائے، نہیں تو اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے مال کی صحیح نگرانی کی جائے، اس کے مال کو بڑھانے کی فکر کی جائے. یتیم کی خدمت، یتیم کے ساتھ حسن سلوک بہت یہ ہے، قیمت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا، تھوڑا فرق کے ساتھ تھوڑا ایسے رہیں گے. دیکھو نبی جن کا نبوت کا مقام ہے، یتیم کی کفالت کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا ثواب رکھتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، لم یمسحہ الا انہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ عشر حسنات. اس کے سر کے جس بال کے اوپر یہ ہاتھ چلے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں دی جائے گی. اور جس نے کسی یتیمہ یا یتیم کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھا اچھا سلوک کیا تو وہ جنت میں اس طرح سے ہوگا. حضور نے 2 انگلیاں ملا کے بتائی. یتیم کو خاص طور پر کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ ایک تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کما سکے یا یہ کہ کسی کا مقابلہ کر سکے، کسی کو کچھ کہہ سکے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا تو خرچ کون کرے گا؟ اس لیے دو وجہ ہیں، ایک تو چھوٹا ہے اور اس کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا ہے نہیں، اس لیے یتیم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا. اور دوسرے نمبر پہ مساکین کا تذکرہ کیا. اچھا یتیم کا کیا ہے، اس کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ کس طرح سے ہوگا؟ کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں، اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو چاہیے کہ اس کے مال کی حفاظت کی کوشش کریں. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. مسکین جس کے پاس مال نہ ہو، لیکن مال نہیں ہے تو کما تو سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے، یا کہیں سے لا تو سکتا ہے، دوسرے سے مدد تو لے سکتا ہے، وہ نقصان بھی دور کر سکتا ہے اپنا. اس لیے یتیم چونکہ زیادہ محتاج تھا اس کو پہلے بیان کیا، اور دوسرے نمبر پہ مسکین کا تذکرہ کیا. اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے
کہ اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے تو کچھ دے دو، اگر کچھ نہیں ہے تو دو اچھی بات ہی اس کو سمجھا دو. سمجھے کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ علماء میں تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ جو پیشاوری فقیر ہے، بعض لوگوں کا دھندا یہ ہوتا ہے کہ مانگتے رہے. ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ ایسے ہیں کہ جن کی خود کی لوریاں چلتی ہے، ٹرکیں چلتی ہے، اتنے بڑے بڑے مالدار، بینکوں کے اندر لوگ ان کے پیسوں سے لوگوں کو سودی کاروبار ہو رہا ہے، لیکن ایک عادت ہے مانگنے کی. تو علماء فرماتے کہ ایسوں کو نہ دیا جائے. اور میں تو خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہ جو مانگنے والے ان کو زکوٰۃ تو دینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پتہ کہاں ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. زکوٰۃ تو ایسی جگہ پہ دو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل حقدار ہے، مانگتا نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، خودداری ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے، کیونکہ سب کے دل اس کے قبضے میں ہے. والمساکین والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو قریب میں رہتا ہے، دو پڑوسی دو قسم کے ہیں، ایک قریب کا پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی. پہلے اللہ تعالیٰ نے قریب کے پڑوسی کا تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ جس کا جیوار قریب میں رہتا ہو، اور بعضوں نے کہا کہ قریب میں رہتا ہو اور رشتہ دار بھی ہو، یا یہ کہ مسلمان بھی ہو. پڑوسی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی 3 رائٹ ہوتے ہیں، بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کے 2 ہوتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. فجار لہ ثلاثۃ حقوق، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں. ایک حق جیوار، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا ایک حق، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، پڑوس میں رہتا ہے، اس کا ایک حق ہے. وہ حق القرابت، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، 2 حق ہو گئے. اور تیسرا وہ مسلمان بھی ہے، 3 حق ہو گئے. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پڑوس میں رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک حق ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ پڑوس میں رہتا ہے، جیسے کہ مشرک ہے، غیر مسلم ہے. دیکھیے پڑوس کے بہت زیادہ حقوق بتلائے، اتنے زیادہ حقوق بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنا بتلاتے رہے کہ مجھے تو ڈر لگا کہ ان کو ہمارے مال میں شریک کر دیں گے، سیورثہ، اس کو ہمارا وارث بنا دیں گے. اتنا بعض چیزیں ہیں ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس کے اوپر زور دیا، جیسے مسواک پہ اتنا زور دیا گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ واجب ہو جائے گا مسواک کرنا. آج ہمارے میں سے وہ سنت نکل گئی، یہاں مسواک رکھے رہتے اسی لیے رہتے ہیں کہ یہ سنت زندہ ہو، مسواک کرو. خیر، تو پڑوسی کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق تو وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، اور وہ کم لوگ ہیں. تمہیں پتہ ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ ان افتقر اغنیتا، اگر پڑوسی محتاج ہو جاوے تو اس کو تم مالدار کر دو، پیسہ دو. وَإِنِ اسْتَقْرَضَ أَقْرَضْتَ، اگر وہ قرض مانگے آپ سے تو آپ اس کو قرضہ دو. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَ، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے، اس کو کوئی خیر پہنچے تو آپ اس کو مبارکبادی دو، اور اگر وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ عَزَّيْتَ، اگر پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی تم تعزیت کرو، اس کی تعزیت. دیکھو ایک زمانہ تھا کہ کسی کی بھینس مر جاتی تھی ہمارے انڈیا میں، تو اس کے یہاں لوگ تعزیت کے لیے جاتے تھے، یا اس کی بھینس مر گئی. بیل مر جاتا تھا، بیل تو جانتے آپ لوگ، بیل کہ وہ مر جاتا تو اس کے گھر لوگ تعزیت کے لیے جاتے، بیچارے کا بیل چلاتے ہیں. نہیں ہے کہ نہیں ناصر؟ سب ایسا ہوتا تھا.
لیکن اب اتنے دل سخت ہو گئے کہ سگے رشتہ دار کی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اس کو خوشی پہنچے تو آپ مبارکبادی دو، تکلیف پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ گزر جاوے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ تفسیر قرطبی میں اور تفصیل روایت یہ ہے کہ اگر اس کو بھلائی پہنچے اور آپ کو خوشی ہو تو آپ کو مبارکبادی دینا چاہیے، اگر اس کو مصیبت ایسی پہنچی جو آپ کو بری لگی ہے تو پھر آپ اس کو تعزیت کریں۔ اور ولا تؤذیہ بقطار قدر الا ان تغرف له منها، دیکھو، اور تو اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچانا اپنی دیگچی کی خوشبو سے، مگر یہ کہ تو اپنے برتن میں تھوڑا زیادہ ڈالنے والا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے یہاں تو اچھا اچھا پک رہا ہے اور اس کی ہوا جا رہی ہے، پڑوسی سوچتا ہوگا کہ یار کیا پکا ہوگا، یار کیا بناتے ہوں گے ہیں، تو بیچارے کے دل میں بھی ہوتا ہوگا کہ یار کچھ ادھر بھی آ جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تو کھانا پکائے تو جب شوربہ پکائے تو پانی تھوڑا ڈال دے زیادہ، اور اپنے پڑوسی کا خیال کر۔ یہ ایک روایت ہے، حدیث ہے۔ بھائی پانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ 2-4 بوٹیاں اور ڈال دیں، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بھائی خاندان گھر کے اندر 5 آدمی ہے اور 5 ہی بوٹی ہے، تو اب وہ پڑوسی کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ پانی کے تو پیسے لگتے نہیں، لگتے ہیں پانی کے پیسے۔ حضور نے فرمایا پانی ڈال دے تھوڑا اور پڑوسی کا خیال کر لینا، اس لیے کہ پڑوسی کو آپ کے گھر کے کھانے کی جو خوشبو پہنچی ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین یہ ہے۔ کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو بوسہ مت دو، یتیم کے سامنے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی کہ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی بوسہ دیتا، مجھے بھی اٹھاتا۔ یہ ہمارا دین یہ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا صرف نماز روزہ زکوٰۃ یہی بس دین ہے اور کچھ نہیں، اور یہ زیادہ ہے۔ آپ دیکھو یہاں اس آیت میں جو 10 باتیں بیان ہوئی اس میں صرف 2 باتیں اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی بات آئی، باقی 8 باتیں تو ایسی ہیں جو مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو تکلیف مت پہنچاؤ پڑوسی کو اپنی دیگچی کے خوشبو سے، مگر یہ کہ تو اس کے لیے تھوڑا ڈال دے پانی، اور ولا تستطل علیہ بالبنا لتشرف علیہ، اور اپنی دیوار کو لمبی مت کر کہ تو اس کی دیوار کی طرف جھانکے۔ آگے فرمایا کہ وتصد علیہ الريح الا باذنی، اور یہ بھی مت کرنا کہ اس کے جدھر سے ہوا آ رہی ہے تو نے ادھر بند کر دیا، اس کو تکلیف ہوگی، ہاں اس کی اجازت لے کے نہیں یہاں بند کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ یار میرے ہوا رک جائے گی آپ کے یہ کرنے سے، تو پھر آپ رہنے دیں۔ اور وَإِنِ اسْتَغَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ مِنْهَا، اگر تم کچھ پھل خرید کے لاؤ تو پڑوسی کو ہدیہ دو۔ تو ادخلها سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سنا دیتا ہوں، ابھی اچانک یاد آئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے علماء دیوبند کے اندر مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ بہت بڑے مفتی گزرے اور مفتی پاکستان تھے، وہ ان کے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہوگا یا کوئی ہوگا، آم کھائے، آم کھانے کے بعد جو چھلکا اور گٹھلی تھی وہ جو مہمان تھا اس نے کہا حضرت میں ڈال کے آتا ہوں، کھانے آپ کو نہیں آئے گا ڈال دیں۔ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون سا کمال ہے کہ اس کو ڈالنے کا، تو وہ گئے اور تھوڑا ادھر پھینکا، تھوڑا ادھر پھینکا، تھوڑا ادھر پھینکا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے پڑوسی اتنے مالدار نہیں ہیں کہ وہ اس کو اتنا خرید کر کھا سکے، اگر ایک جگہ پہ اتنا دیکھیں گے تو پھر ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ اتنے زیادہ آم خود کھا لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، یا پڑوسی کو تکلیف ہوگی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کا خیال کرو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا تھوڑا خیال کرو گے تو وہ میں
ہمارے جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو ہمارا ایک دوست ہے ریاست علی ابھی ہیملٹن میں رہتا ہے. میں نے عید کے دن کہا کہ یار عید میں پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا, ان کو دینے جانا تم تھوڑا کچھ. تو اس کا بیٹا گیا عید کے بیان کے بعد گھر گیا تو گیا دینے کے لیے. تو وہ دوڑتا ہوا آیا پڑوسی جو کرسچن تھا کہ محمد وہ کسی کہا کہ آج تو ہمارا عید کا دن ہے. کہا عید تمہاری, اور کوئی شور شرابہ کوئی یہ نہیں ہے. کہا ہمارا اسلام تو ایسا ہی ہے. یہ دعوت ہوئی اس کو, سمجھے. ہاں تو یہ مت سمجھو کہ عید ہمارے اکیلے کی ہے, خوشی کے موقع پہ ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ اگر پھل لاوے تو اس کو ہدیہ کر. اگر آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے تو چھپا کے لے جاؤ, پڑوسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا لے گیا ہے, ورنہ اس کے بچے دیکھیں گے تو کیا ہوگا, تکلیف ہوگی. تمہارا بچہ وہ پھل لے کر باہر نہ نکلے, ورنہ پھر کیا ہوں گے, بچوں کو تکلیف ہوگی. اور آپ نے فرمایا هل تفقهون ما اقول لكم, میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں تم کو سمجھ میں آ رہی ہے. پڑوسی کے حقوق تو وہی ادا کر سکتا ہے, بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں, اور وہی کر سکتے ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے. یہ ہے ایک حدیث جس کے اندر آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے کیسے حقوق بیان کیے. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور قریبی پڑوسی کو کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور دور کے پڑوسی کے ساتھ. میں ایک بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پڑوسی کا آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں, اپنی پراپرٹی بیچ رہے ہیں, تو پڑوسی کا کوئی حق ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ آپ اپنا کھیت بیچ رہے ہیں یا آپ کے کوئی گھر بیچ رہے ہیں, جس گھر کے اندر آپ اکیلے مالک ہیں, پڑوسی کا کوئی حق ہے معلوم؟ حق کے شفا کہلاتا ہے پڑوسی کا حق. حق کے شفا کیا مطلب؟ آپ اپنے پڑوسی کو پہلے پوچھیں گے کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں, سر کیا دام ہے, کہا اتنا دام ہے, پہلے اس کو پوچھو. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کو پوچھے بغیر کسی اور کو بیچ دیا, یہ اسلامی حکومت ہو تو یہ کیس کر سکتا ہے کہ میرا حق کے شفا اس نے ضائع کیا ہے, میرا حق ہے, میں اس کا پڑوسی ہوں, اسے مجھے پہلے پوچھنا چاہیے کہ میں اپنی یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں. اور وہ بھی میں نے پراپرٹی کہا, یاد رکھنا, کوئی منقولہ چیز بیچ رہے ہیں, گاڑی بیچ رہے ہیں, یا کوئی گھڑی بیچ رہے ہیں, اور چیز جو جس کو کہتے ہیں کہ پراپرٹی نہیں ہے اس طرح کی, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زمین بیچ رہے ہیں, گھر بیچ رہے ہیں, دکان بیچ رہے ہیں, تو پھر پڑوسی کا حق کے شفا ہوتا ہے, اس کو پوچھنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے اس کو پوچھے بغیر بیچ دیا اور وہ اتنے ہی قیمت میں خریدنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس لیا جا سکتا ہے. یہ ایک حق کے شفا ہے اسلام میں. ہم لوگ جانتے کہاں ہے, پڑوسی کا یہ بھی حق ہے. والجار الجنب, اور بعض لوگ تو پڑوسی, یہاں تو ایسے مکان نہیں ہے ساتھ ساتھ میں, ورنہ پڑوسی اگر کھوٹا مارتا ہے دیوار میں تو روکتے ہیں کہ نہیں نہیں مت کرو. حدیث میں منع آیا کہ پڑوسی کو منع مت کرو. والجار الجنب, اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی. اب سوال یہ ہے کہ پڑوسی کتنا ہوتا ہے, کہاں تک ہوتا ہے, یہ ایک سوال ہے. تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ پر فرماتے تھے کہ 40 مکان تک پڑوسی ہوتا ہے, ہر طرف آگے پیچھے دائیں بائیں 40 مکان پڑوسی ہے. ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. ایک آدمی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کمپلین کی کہ میرا پڑوسی, میں فلانے محلے میں رہتا ہوں اور میرے پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مسجدوں کے دروازوں پہ اعلان کر دو, الا ان 40 دارن جارن, یاد رکھو 40 گھروں تک پڑوسی ہوتا ہے. ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه, وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, جس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. بعض دفعہ رات کا وقت ہے, زور زور سے گانے بج رہے ہیں, بیچارہ پڑوسی سویا ہوا ہے, آپ اس کی نیند کو خراب کر رہے ہیں.
اگر وہ کر رہا ہے برداشت کر لیجیے، کتنے دن کرے گا وہ، برداشت کر لیجیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ پڑوسی کی تکلیف ٹھیک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اور اگر بہت حد کر دے، نقصان کرتا ہے، تو پھر آپ کو اجازت شریعت نے دی ہے کہ جتنا کیا آپ اس کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، یا اللہ سے دعا کریں یا کوئی اور طریقہ اپنائیں کہ اللہ اس کے دل کو نرم کرے، سمجھ جاوے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو آواز دی جائے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک پڑوسی ہے، مسجد کی آواز جہاں تک پہنچے وہ سب مسجد کے پڑوسی ہیں۔ ہاں، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جو کسی محلے میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، وہ سب اس کے پڑوسی ہی کہلائیں گے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور آپ کے پڑوس، آپ کے پہلو کا ساتھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پہلو کا ساتھی، پہلو کا ساتھی کا مطلب یا تو رفیق سفر، آپ کے ساتھ جو سفر میں ہے وہ آپ کے ساتھ، مثال کے طور پر بس کے اندر گئے، بس میں ایک سیٹ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے، بازو میں آپ بیٹھے، یا آپ کا صاحب جم ہے، اب آپ نے سگریٹ چلا دی، مار رہے ہیں اسے دھواں، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اسلام منع کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کے ساتھ جو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھا ہے، یہاں بیان میں بیٹھے اور آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے، آپ ایسے بیٹھے، اس کا بھی حق ہے پڑوس میں بیٹھنے والا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ تو اس میں اتنے پیچھے ہیں۔ آج سے کچھ مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ میں بس کے اندر جا رہا تھا لوٹو کا، میں دوسری سیٹ پہ بیٹھا تھا، آگے کی سیٹ میں ایک بیچارے یہاں کے جو مقیم ہے، خاص صاحبیتی جن کو کہتے ہیں، وہ میاں بیوی بیٹھے تھے، باغ کے اندر اترے اور کوئی چیز لینے کے لیے گئے، وہ کوئی چیز رکھنا بھول گئے وہاں پہ، ایک عورت ہندو تھی، اس کو کہا کہ ذرا دیکھ لینا، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ وہ گئے، اتنے میں دو مسلمان عورتیں بڑھیا آگے بیٹھ گئی، اور وہ بیچارے آئے، کہا کہ ہمارے نہیں، ہم آ گئے۔ وہ ہندو عورت نے کہا کہ وہ لوگ کہا کہ نہیں ہم آئے، اور اس نے اپنی زبان میں بات کرنا شروع کی، میں پیچھے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا اس سے کہہ رہے کہ آج تو میں بہت جلدی گئی، تہجد بھی پڑھی، یہ بھی کیا میں نے، وہ بھی کیا، اب مجھے غصہ تو بہت تھا، میں بول دیتا لیکن زبان کا ٹھکانا نہیں، وہ کیا بول دے، میں کہتا کہ تیری تہجد سائڈ پہ، اس کا حق تو نے دبایا۔ وہ بیچاری کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کچھ چیز لینے کے لیے۔ آئیے ہمارے اخلاق ہیں، آپ سوچئے ہماری بوڑھی عورتیں، ان میں یہ بھی نہ ہو اخلاق۔ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے، ایک ہندو عورت کہہ رہے کہ ہاں ہمارے سامنے وہ کہہ کر گئے تھے لیکن وہ کچھ رکھا نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے ساتھ جو آدمی آیا وہ آپ کا ساتھی ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے اوپر خوب دھیان دیا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کا کوئی ٹیچر ہے، کہا کہ وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ رفیق سفر ہو، بعض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رفیق سفر بتلایا کہ سفر کا جو ساتھی ہو، اور بعض حضرات نے کہا کہ جو کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی رکھے آپ سے نفع کی امید سے، چاہے آپ کا اسٹوڈنٹ ہو یا پھر کوئی اور ہو، وہ سب اس کے، عورت بھی آپ کا ساتھی۔ بعض مفسرین نے تو عورت کرا دیا کہ عورت تمہارا ساتھی، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اس طرح کا رہنا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، جو تمہارے ساتھ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھا ہو، چاہے مجلس میں بیٹھا ہو یا نماز میں بیٹھا ہو، اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں ایسا سجدہ کر دیا، اب پڑوس والوں کو تکلیف ہو، کیسے سجدہ کریں گے، ہیں سجدے میں سے ہاتھ پھیلا دیے، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا خشوع والا سجدہ ہوگا، پڑوس والے تکلیف میں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اسلام راحت پہنچانے کا نام ہے، اسلام راحت لینے کا نام نہیں ہے کہ لوگ مجھے راحت پہنچائیں، مجھ سے راحت لوگوں کو کیسے پہنچ جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ والصاحب بالجنب، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ سفر کی بھی انسانیت ہے اور گھرے رہے اس کی بھی انسانیت ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو آپ کے پاس مروت ہونی چاہیے، گھرے ہیں تو گھر کی بھی مروت ہے۔ سفر کی مروت یہ ہے کہ آپ کا توشہ جو آپ کھانا لے کر چلے ہیں وہ خوب خرچ کیجئے لوگوں پر، اور کسی کے ساتھ اختلاف مت کیجئے۔ سفر میں کسی سے لڑیے جھگڑیے مت، سفر میں
کبھی بھی لڑنے کا جگہ نہیں کاٹیں، محبت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہنسی مذاق، ہنسی کے ساتھ رہیے، نہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہنسانا نہیں ہے، جھوٹ بول کے نہیں، بہت ہی پیار سے، محبت سے۔ اور سفر اور گھرے رہ کر کیا ہے مروت، مسجد میں جانے کی عادت ڈالیے، پابندی سے مسجد جائیے، یہاں لکھا ہے الادمان الی المساجد، مسجد میں پابندی سے جائیے، اور تلاوت قرآن کیجیے، اور اللہ کے خاطر دوست بنائیے۔ ماشاءاللہ یہ تو چیز ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے سے دوستی محبت ہو رہی ہے، لیکن وہی کہ پابندی کے ساتھ ہمارا ہر عمل مسجد میں ہو۔ تو فرمایا کہ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کا بھی حق ہے، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ مسافر سے کون مراد ہے؟ جو کوئی بھی سفر میں سے آیا ہو، آپ کے پاس مسافر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، یا جو کوئی آپ کا مہمان بنا ہے، پونا کہتے ہیں ہم لوگ، اور اردو میں اس کو مہمان کہتے ہیں۔ مہمان کے معنی چاند جیسا، مہ کے معنی چاند، اور مان مرخم ہے مانند کا، تو مہمان تو کیا ہوتا ہے؟ چاند جیسا ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے۔ ابو شریح خزائی فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یا تو بولے تو صحیح اچھا بولے، ورنہ چپ رہے۔ یہ روایات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کا اکرام بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ 3 دن تک مہمان سے روز عزیزت، 3 دن تک مہمان کی مہمانی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد تو پھر ضروری نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آیا کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ تنگ نہ کرے۔ ہاں حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ چاہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جائزتہ یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات اس کا جائزہ، مطلب یہ کہ بدلہ ہے، وہ آیا ہے مہمان تو ایک دن ایک رات تو بڑھیا بڑھیا کچھ بنا کے کھلاوے۔ اور ضیافت مہمانی 3 دن ہوگی، اس کے بعد اگر آپ کچھ خرچ کرو گے وہ صدقہ کہلائے گا۔ 3 دن کا تو اس کا حق آپ نے ادا کیا ہے، اب جو کچھ بھی اس پہ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہوگا۔ آگے بھی یہ فرمایا کہ ولا یحل له ان یسوی عنده حتى یحرجه، مہمان کو بھی چاہیے کہ بہت ہی زیادہ جم کے رک نہ جاوے کہ پریشان کر دے اس کو، وہ بھی سوچے کہ یار جانے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ تو اتنا ایسا بھی مہمان نہیں بننا چاہیے کہ دوسرے کے لیے دروازہ بند ہو جاوے، دوسری دفعہ کان پکڑے کہ یار ایسے مہمان نہ آوے تو اچھا ہے۔ یہ ہے وابن السبیل، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا سلوک کیا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ اپنے ساتھی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک آدمی اور تھے، آپ جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں سے 2 لکڑیاں کاٹ کے لائے، لگتا یہ ہے کہ وہ مسواک کی لکڑیاں ہوگی، اس میں ایک ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی۔ وہ راوی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدھی لکڑی دی، سیدھی مسواک دی، اور خود آپ نے ٹیڑھی لی۔ تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، کنت یا رسول اللہ احق بہذا، حضور اس سیدھی مسواک کے تو آپ حقدار تھے، مجھے آپ نے سیدھی دے دی اور آپ نے ٹیڑھی لی۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ کلا، نہیں یہ فلانے، ان کل صاحب یصحب آخر فانه مسئول عن صحابته ولو ساعة من نہار، جو آدمی کسی کے ساتھ دن میں تھوڑا حصہ بھی رہتا ہے اس کا ایک حق ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنے لیے چوز کر لیں گے، اچھی کھائیے دے دو، سب کو دے دو، ہیں؟ یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے کو خوش رکھو، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔
اچھا آگے کیا فرمایا؟ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے غلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف غلام نہیں، تمہارے جانور بھی اس میں داخل ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ 40 منٹ ہو گئے، اب اس کے اوپر مجھے روکنا پڑے گا، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ یہ بھی بہت اہم مضمون ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صحابہ نے کس طرح سے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ اپنے غلام کو پیچھے سوار کر کے لے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کو آپ اکیلے سوار ہوتے اور اس کو دوڑاتے اچھی طرح سے، تو کہا کہ اگر میرے پیچھے 2 گٹھیاں اس کی ہو لکڑی کی اور وہ جلا رہی ہو مجھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ میرے پیچھے دوڑتا ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو انسان ہے۔ آج لوگ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا کہ اپنے لیے کھانا اچھا بنائیں گے اور جو کام کرنے والے ہوں گے ان کو گھٹیا دیں گے۔ یہ اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا، وہ بھی انسان ہے۔ جب تم اچھا کھانا پسند کرتے تو وہ گھٹیا پسند کرے گا۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بصیرت عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب